السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب، کیا حال ہے؟ سب خیر و عافیت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بھائی یہ آپ مشورہ لیتے ہیں، یہ اس کے متعلق میں کئی لوگوں کو پہلے بھی فون پہ بتا چکا، اور خود میرا سعودی آنا ہوا تو میرے خیال سے اکثر جگہوں میں جب جاتا ہوں تو ایسا ایک نہ ایک ملتا ہے جو مشورہ لینے کے لیے کہ جی میں جو ایگزٹ لگوا رہا ہوں، میں تو خروج لگوا رہا ہوں بچوں کا، اور بچوں کو وہاں بھیج رہا ہوں اب اس لیے کہ فیس اتنی ہو گئی اور ٹیکس اتنے ہو گئے اور وغیرہ۔ تو آپ کا بھی یہی ہے چاہنا منشا ہے؟ دیکھو میں چند باتیں کوشش کرتا ہوں کہ اختصار سے آپ کو سمجھاؤں اور بتاؤں، دھیان سے سننا ان کو۔ میں خود اصل میں ساؤتھ افریقہ میں تو رہ رہا ہوں 20-25 سال سے، لیکن بہرحال شروع میں جب ہم وہاں تھے اور ابھی بھی جانا ہوتا ہے تو میرے آس پاس کے علاقے کے اکثر و بیشتر ایسے گاؤں ہیں، شہر ہیں جہاں سے ہزار کی تعداد میں، سعودی میں اور دبئی میں اور قطر میں اور دمام میں اور ادھر ادھر کہاں بہت زیادہ بڑی تعداد لوگوں، یعنی مطلب اتنے ہیں کہ وہ کبھی کبھی جب میرا جانا ہوا تو کہتے تھے کہ جی اگر ہم چاہیں تو اپنے گھر سے روزانہ پکا پکایا سالن والن صبح شام اس طرح، مطلب یعنی یہ تو مبالغہ کہہ لو، لیکن پھر بھی مطلب اتنا کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن ہر دن کسی نہ کسی کی آمد جامد وہاں لگی رہتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا سچائی کے ساتھ کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان میں سے بیچارے بہت سے تو ایسے کہ ادھر شادی ہوئی اور رخصتی وغیرہ ہوئی کہ شادی کر لی اور چلو بھاگ گئے، اب اس کے بعد 2 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بعد یہ کیا ہے بھائی؟ کیا نکاح کا کوئی مقصد تھا اس کا؟ یہ کیا تھا؟ کیا ہے یہ؟ کوئی کھیل تماشا ہے؟ یہ ایک عبادت ہے، اس کے ساتھ احکام جڑے ہوئے ہیں، اللہ عز و جل نے احکام جوڑ دیے، احکام وابستہ ہو گئے۔ جب تم اب اس طرح نکاح کر رہے ہو تو کہاں بھاگ رہے ہو 2 سال کے لیے چھوڑ کے؟ یہ ادھر پریشان وہ ادھر پریشان، فطرت کے خلاف۔ اسی لیے نکاح ہے کہ یہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور جو بچے ان کے تباہ ہوتے دیکھے، اور گاؤں کے گاؤں برباد ہو گئے اسلامی اعتبار سے۔ آپ کہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ گھر میں 2 جوان تھے 2 سعودی، 3 جوان تھے 3 سعودی، اور پھر اب کیا ہے کہ وہ عورتیں ساری نکلی پھر رہی ہے بازاروں میں کہ جی گھر میں کوئی ہے نہیں سودا لانے کے لیے، کیا کریں؟ اور بے پردگی کا یہ عالم، اور وہ صبح نکلیں گی اور شام تک شہروں میں گھوم کے آئیں گے، اور ایسا منظر کہ وہی گاؤں، جی یہ سعودی کی آنے جانے کے پیسے پہلے کا جو ماحول تھا وہ، اور اب زمین اور آسمان کا فرق، اس کے یہاں اور اس کے یہاں، اور پھر جو اس کے لوازمات ہے بے پردگی کے، فحش و عریانیت و ننگا پن و بے حیائی اور اس کے نقصانات، اور آگے کیا کیا وہ میں زبان پہ بولتا بھی نہیں۔ تو اس لیے دیکھو سب سے پہلے، اچھا پھر بچے کس طرح ویران ہوتے ہیں؟ آج کل کا جو ماحول ہے، یہ جو آج کل کا ٹی وی کا اور نیٹ کا اور سیل فون کا اور موبائل کا، آپ تو بیٹھے ہیں سعودی میں اور بچے وہاں ہیں جوان 10 سال 12 سال 15 سال کچی عمر کے بچے، یہ پتہ نہیں کیا کیا خباثت کر ڈالیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ کیا گناہ کا عمل ہے اور اس پر اللہ کے یہاں کیا سزا ہے اور کیا پکڑ ہے اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب جب آپ یہاں سے جاتے ہیں 2-3 سال کے بعد سعودی تو پتہ چلا کہ وہ تو یہ ہو گیا اور اس کا یہ ہو گیا، اور بیٹی کے وہاں عشق کر لیا اور لڑکا وہاں پھر رہا ہے اور وہ ڈرگس میں آ گیا اور وہ نشے پہ آ گیا، کیا کرو گے؟ سارا سرمایہ کھویا گیا۔ یعنی ایک طرف تو 2 سال 3 سال یہاں رہتے ہو اور پھر اپنے بچوں میں جاتے ہو تو ساری زندگی خود اپنی، میرے پیارے، خود اپنی ان لوگوں نے ضائع اور برباد کی۔ کیوں؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ ارے بھائی صبح کو کماؤ، جاؤ کماؤ، مختصر کماؤ، شام کو بیوی گھر میں ملے گی، بچے ملیں گے، بیوی کو دیکھ کر آدمی کو سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے، قرار اور اطمینان ملتا ہے۔ جی یہ دونوں رشتے، یہ رشتہ دونوں کے لیے اسی طرح ہے۔ قرآن کریم میں سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ حق سبحانہ و تعالی نے مودت رحمت بنائی، اس میں شوہر کے دل میں رحمت و شفقت ڈالی ہے اور محبت ڈالی ہے، عورت کے دل میں محبت ڈالی ہے۔ تو مقصد سمجھو پہلے، یہ جو سوال ہے کہ ایگزٹ لگواؤں اور خروج لگوا کے بچوں کو بھیجوں اور پھر سال بھر میں جاتا رہوں گا 2 سال میں، یہ جو بچے آپ کے وہاں جائیں گے، پہلی بات تو مقصد پہ غور کیجیے۔ آپ یہ بتاؤ، خود سوچ کے بتاؤ، پیسہ کیوں کماتے ہو؟ سکون سے زندگی گزاروں، سکون کہاں رہا؟ جب بچے آپ کے پاس نہیں ہیں تو دیکھو صبح کا تھکا ہوا جب شام کو آ کے اپنے بیوی بچوں میں بیٹھتا ہے تو اسے اطمینان ملا، سکون ملا۔ بچے سامنے ہیں، کیا پڑھا بھائی تم نے؟ سیل فون نہ دیکھو، 10 منٹ دیکھو، ½ گھنٹہ دیکھو، اتنا کام ہے یہ کرو، نماز کے لیے اچھا ٹھیک ہے چلے نہیں چلے،
وہاں کہاں سے کنٹرول ہوگا؟ خالی عورتیں کہاں سے کنٹرول کر لیں گی؟ اسی طرح خود آج ایسا فتنوں کا زمانہ ہے کہ میرے عزیز، میں آپ کو بتاؤں، دبئی میں ایک دن پہنچا تو صبح ہی آفس میں ایک ساتھی ملا مجھے. میں تو سفر میں جاتے جاتے بہت مرتبہ جاتے تھے ہم، یعنی ٹرانزٹ میں راستے میں رکتے تھے تو سر پکڑے بیٹھا ہے اور بڑا مغموم، کئی مرتبہ اس سے ملاقات تھی وغیرہ. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہ جی بس کیا بتاؤں مولانا، بہت ہی تکلیف میں ہوں، بہت ہی صدمے میں ہوں. میری تو عمر یہاں گزر گئی، لیکن آج پتہ چلا ہے کہ میری اہلیہ کے ساتھ تو میرا بھائی ہے، وہ لگا ہوا ہے. اب جب میں نے لگے ہاں تو دیکھ لیے معاملات، تو اب کیا، اب سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں، اب کیا ہوگا. اور ایسے سے واقعات کہ میں کیا واقعات کو دہراؤں. اس لیے دیکھو، سن لو غور سے چند باتیں. آدمی رزق کماتا ہے، اس لیے کماتا ہے کہ کھاؤں، بچوں کو کھلاؤں. تو رزق کے بارے میں سب سے پہلے تو ذہن میں رکھو کہ اگر ہم صرف اپنی نمازیں پڑھتے رہیں، حرام کاموں سے بچتے رہیں اور اپنے ضروری فرائض و واجبات ادا کرتے رہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے اللہ والے بنو کہ ہر وقت تسبیح اور ہر وقت اللہ اللہ کر رہے ہو، اتنا صرف کر کے کسب معاش کرو. آپ ظاہری کچھ اسباب اپناؤ کہ بھائی چلو فجر کی نماز پڑھی، اب اس کے بعد اپنا ہم نے چاشت وغیرہ اشراق پڑھ کے لگ گئے کمانے میں، اور شام کو کمایا اور دوپہر میں نماز پڑھی، رات کو نماز پڑھی، اور کسی گناہوں سے بچ کے ایک طرف. میں آپ کو پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ عز و جل کی توفیق سے جو ہم نے دین سے حاصل کیا اور علم دین سے حاصل کیا، اور اللہ کے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، کہ اتنے وعدے ایسے ایمان والے کے لیے رزق و روزی کے ہیں کہ سچ عرض کرتا ہوں کہ ان وعدوں کو سامنے رکھنے کے بعد اور سننے کے بعد پھر بھی کوئی رزق و روزی کی طرف سے ٹینشن میں ہو، ڈپریشن میں ہو، الجھن میں ہو، تو اسے غور کرنا پڑے گا کہ میرے ایمان کی کیا سطح میرے قلب میں ہے، کیا سطح ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتے ہیں جتنے انسان اور حیوانات میں دوں گا رزق، سب کی روزی میں دوں گا، میرے ذمے میں ہے. وہ تو کافر کو بھی روزی دے رہا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. گھر والوں کو بھی حکم دیتے رہو نماز کا اور خود بھی جمے رہو. لا نسألك رزقا، ہم رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقك، ہم تمہیں روزی دیں گے. دیکھا آپ نے؟ اب آپ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کریں گے کیسے جب اہل کو آپ نے رکھا ہی نہیں، آپ نے تو نکال کے باہر بھیج دیا، اور وہاں کون دیکھ رہا ہے؟ پھر وہاں جانے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا مسائل آتے ہیں. کن کے پاس چھوڑو گے؟ آپ بتاؤ کن کے پاس چھوڑو گے؟ تنہا رکھو گے تو مسائل، میکے میں رکھو گے تو وہاں ایسی چیزیں سامنے آئے گی کہ آپ 2 دن میں سن کے بد دل ہو جاؤ گے. اور اپنے یہاں رکھو گے تو بیوی آپ کا سر کھا لے گی. ہاں ایسی پارسا اور اللہ والی عورتیں کہ جو سب کچھ برداشت کرتے رہے، بہت کم. اور دوسری بات میرے عزیز یہ ہے کہ ظلم بھی بہت ہوتا ہے، صاف بتا رہا ہوں. جب خود شوہر موجود نہ ہو اور اپنے اس کو سسرال میں وہاں چھوڑ دیا، کون اس کی کیا دیکھ بھال ڈھنگ سے کر سکے گا؟ کس سے وہ کیا کہہ سکے گی؟ اور آج کا زمانہ تو بہت نازک ہے. میں عرض کر رہا ہوں، کیا بتاؤں کس طرح کے کیسے واقعات کس کو سناؤں. آج کا زمانہ تو بہت ہی نازک ہے. ہاں، یہ نیٹ وغیرہ کی وجہ سے محرم رشتہ داروں میں بھی اگر خلوت ہو تو اس کے بارے میں بھی، جوان لڑکی ہو یا جوان ساس ہو یا جوان سسر ہو، فلاں ہو، پوچھنا وہاں مقامی طور پہ مسائل پوچھ لینا کسی کو، نازک مسئلہ ہے. اس لیے میرے بھائی اپنی فیملی، بچوں کو ساتھ رکھنا چاہیے. پہنچا دیا آپ نے وہاں اور سوچنے لگے ہر مہینے سعودی سے اتنے پیسے بھیجتا رہوں گا. ارے تو کیا پیسہ ہی کیا مقصد ہے؟ اعتماد کرو میری بات پر. اگر مجھ سے اصلاحی تعلق صحیح رکھتے ہو، اعتماد کرو. اور میں جو بات کر رہا ہوں میں بھی اللہ عز و جل کی ذات پر پورا اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر نیت ہماری صحیح ہو بچوں کے بارے میں اور اہل و عیال کو ساتھ رکھنے کے بارے میں، تو حق تعالیٰ کی غیبی مدد ہوتی ہے. اجی اگر یہاں رکھتے ہیں تو پھر کچھ زیادہ بچتا نہیں، تو بچنا کیا مقصد ہے؟ بچنا اگر آسانی سے کچھ بچتا ہے الحمدللہ، اور اگر آسانی سے نہیں بچتا تو الحمدللہ. ایک مثال سنو. اچھا چلو دیکھو، بتاؤ، سنو. ایک آدمی 8-10 سال 15 سال سعودی میں رہا اور بچاتا رہا، اور بچے اس کے کہاں رہے؟ کراچی میں اور بمبئی میں اور دلی میں، اور گھر میں انڈیا پاکستان میں رہے. ٹھیک ہے. اور وہ بچے بڑے ہوتے رہے اور آوارہ ہوتے رہے، اور یہ خود بھی یہاں جلستا رہا. شام کو آتا دوستوں کے ساتھ ٹی وی میں بیٹھ گیا، شام کو آتا کبھی اس کے کمرے پہ کبھی اس کے کمرے پہ، نہ ڈھنگ کا کھانا نہ پینا نہ کوئی. میں سمجھتا نہیں کہ سکون آدمی کو کیسے ملے گا اگر بیوی بچے نہ ہو.
یعنی ہے اللہ نے دیے ہیں، بیوی بھی دی، بچے بھی دیے، اور پھر پاس میں نہیں ہے۔ بہرحال سنو، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، 10-15 سال میں اس نے اچھا خاصا ماشاءاللہ بہت کچھ تیار کر لیا، کراچی، بمبئی، دلی میں مکانات اور بلڈنگ اور پلاٹ وغیرہ بنا لیے، لیکن 15-20 سال میں اس کے نہ بیوی وہاں سکون سے اور نہ بچے بھی، سب آوارہ ہو گئے۔ کوئی اس ڈرگس میں چلا گیا، کوئی فلموں میں لگ گیا، کوئی گانوں میں لگ گیا، کوئی جو ہے لو میرڈ میں کسی کے ساتھ چلی گئی، کوئی کسی کے ساتھ چلا گیا۔ یہ میں جب سفر کرتا ہوں روز میرے سامنے واقعات آتے ہیں، روز واقعات آتے ہیں۔ جی ہاں، تو اب اس نے پلاٹ تو خرید لیا، مکان تو بنا لیا شاندار، لیکن میرے عزیز اس کی ساری زندگی کی محنت کہاں گئی بتاؤ؟ برباد ہوئی کہ نہیں؟ کیا حاصل ملا اس کو زندگی میں؟ بس خوش، بظاہر خوش کہ بینک میں 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ۔ اسی طرح اس کی بیچارے کی 50-60 سال کی عمر ہوئی تو اب ریٹائر ہو کے اپنے وطن گیا۔ وطن گیا تو کسی بیٹے سے اور بچی سے کوئی آرام مل نہیں رہا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ آ رہے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں، اپنے عیش و مستی میں سب۔ دوسری مثال لے لو، یہیں رکھا سعودی وغیرہ میں، اور کفایت شعاری کے ساتھ زندگی گزاری، 5-7 ہزار 10 ہزار ریال کماتا تھا، اور اس میں سے اتنے چلے جاتے تھے، 500 ہزار بچتے تھے، بچا لیے اور بچاتا رہا، اور تقوی کے ساتھ خود رہا۔ گھر میں تعلیم کا نظام، بچوں کو دین سکھانے کا نظام، قرآن سکھایا ان کو، جہاں تک ہو سکا ان کو عالم بنایا، علم دین دیا، اور جتنا جو کچھ ہو سکتا تھا مطلب اپنی کوشش کر کے کمائی ومائی کر کے لگا رہا۔ سننا غور سے، اور 15-20 سال کے بعد اب یہ ریٹائر ہوا، لیکن اولاد ایسی بن گئی کہ صاحب کیا کہنے ہیں، بہویں بھی آئی ہیں، بچوں کی بیویاں جو آئی ہیں تو وہ بھی دیندار پڑھی لکھی آئی، اور ایسا گھر کا سکون کا پیار ہے، محبت ہے، سب بڑے مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف کیا ہے کہ کہنے کو بینک بیلنس اونچا نہیں، صرف کیا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں نہیں، صرف کیا ہے کہ ہم نے کوئی پلاٹ اور بلڈنگیں نہیں خرید لی کراچی اور بمبئی میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو ساری زائد چیزیں ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، آپ نے 10-15-20 سال کتنے محبت سے سکون سے گزارے، نمازیں پڑھتے، رات کو آتے، بیوی بچوں کے پاس بیٹھتے، سکون ملتا، ان سے 2 باتیں کرتے، جی، اور اس طرح ان کی عمریں ہوئی، وہ بڑے ہو گئے، بالغ ہوئے، آپ نے ان کی شادیاں کرا دی، نہیں کچھ جمع ہو سکا تو کوئی مقصد نہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتایا کہ جو کفاف والی روزی ہے، یہ بہترین روزی ہے میری امت کے لوگوں کے لیے۔ کفاف یعنی جس سے اپنی ضرورتیں پوری ہوتی رہے۔ ہاں البتہ یہ ذہن میں رکھو، ایک ہوتے ہیں تمنائیں اور خواہشیں، اور ایک ہوتی ہے ضرورتیں۔ تمنائیں خواہشیں تو میرے پیارے بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، بادشاہ کی بھی، ہاں بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوتی، اور ضرورتیں، اب ضرورت کے معیار کو چاہے اسٹینڈرڈ آف لائف اونچا کر لو، اور چاہے بالکل نیچا، اور چاہے میڈیم رکھ کے چلو۔ یعنی میں تو صاف بات سن لیجئے، میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ آج کے دور میں اور حالات میں بچوں کو خامخواہ کے لیے بھیجے۔ جاؤ تمہارا ایگزٹ لگاتا ہوں، 6 مہینے سال میں آ جایا کریں گے، اور کبھی تم آ جایا کرنا، کبھی میں آ جایا کروں گا، 4 مہینے سے زیادہ تو رہنا بھی جائز نہیں بیوی کو چھوڑ کر۔ مسائل پوچھ لیجئے گا کسی کو۔ ہاں عمر ہو گئی اور پھر اس کی طرف سے بخوشی اجازت ہے، قرائن سے ہمیں بالکل پتہ چل گیا کہ اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے، یعنی ذرا بھی اس کو فیلنگ نہیں ہے کہ بھائی اچھا نہیں، ٹھیک ہے تم جاؤ، کوئی بات نہیں۔ ہاں اس لیے میں نے اب تک مختصر بہت سو کو جواب دیے، لیکن سب کو میں نے بتا دیا بھائی، میری تو رائے نہیں، اتنا کہوں گا تھوڑی سی مشقت اگر گوارا کر لو، جدا نہ کرو، وہاں نہ بھیجو اس طرح۔ یا تو شکل نمبر ایک سنو، اب حل بتا رہا ہوں۔ شکل نمبر 1، آپ کہیں گے حضرت یوں ہے وہ ہے، شکل نمبر 1، سعودی ہی میں رہو، لندن امریکہ میں رہنا وہیں رہو، بچوں کے ساتھ رہو، مکان جس میں آپ رہتے ہیں اگر اس کے 25,000 کرایہ بھرتے ہو، 20,000 بھرتے ہو، تو کوئی ایسا مکان لو جس کا 10,000 کرایہ ہو، 12,000۔ کیا ہوگا کہ ذرا اسٹینڈرڈ آف لائف تھوڑا ہلکا ہوگا، کرو ہلکا کرو۔ کھانے پینے میں اور گھومنے پھرنے میں اور آنے جانے میں جو خرچے ہیں ان میں کمی لے آؤ۔ یعنی یہ کمی لے آنا اور یہ اسٹینڈرڈ آف لائف کو ہلکا کر لینا بہت کم درجے ضرر اور نقصان ہے اس میں، بنسبت اس کے کہ آپ بچوں کو وہاں بھیجو
اور خوب خرچ کرو اور کھانے پینے میں خبوصت رکھو اور سارا سب کچھ کرو. اس میں بہت آسانی ہے، راحت ہے، سکون ہے بنسبت اس کے. نمبر 2، اگر بالکل نہیں بن پا رہی ہے بات تو وطن چلے جاؤ. حضرت مفتی تقی عثمانی نے وہ یورپی تہذیب تباہی کا دہانے پہ کتاب میں، یا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا حضرت نے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، وہ یورپ میں رہنے والوں کو بھی دے رہا ہے اور یہاں بھی. وہاں جب بیماری پر خرچ ہوں گے تو ڈالروں میں اور پاؤنڈ اور ریالوں میں، اور وہاں جب کہیں خرچے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. تو اگر ہند و پاک میں رہ کے کماؤ گے اور وہاں اتنا کماتے ہو کہ وہ وہاں کے لاکھ بنتے ہیں، لیکن وہاں خرچ بھی اسی طرح ہے، تو وہاں جاؤ اور کچھ اپنی اللہ سے مانگتے رہو. جیسے میں نے کہا، رزق کا تو وعدہ اللہ کی طرف سے، اور کو کمائی ہوگی اور اس سے گزر ہوگا، لیکن آپ کے بچے سامنے تو ہوں گے. ماشاءاللہ ایسے بعض لوگ ہیں جو چھوڑ کر ان علاقوں کو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کے لیے صحیح معنی میں جو اللہ والے بنانا ہے اور انہیں نیک بنانا ہے، تو ایسے علماء، مشائخ اور ایسے مدارس نہیں مل رہے ہیں وہاں. انہوں نے چھوڑ دیا اور گئے، اور ماشاءاللہ خوش ہیں، خوش ہیں. بس وہ بات نہیں رہی کہ بھائی 10,000 کے 2 لاکھ بنے اور 1 لاکھ بنے اور 2.5 لاکھ بنے. ارے 2.5 لاکھ. میں الحمدللہ آج ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ کے شہر آزاد ویل میں بیٹھا ہوں، پوری دنیا کا نظارہ دیکھ چکا ہوں کہ 1 ملین اور 100 ملین اور 200 ملین اور 1000 ملین، سب طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا، سب طرح کے لوگوں سے. بظاہر یوں لگے گا کہ جو ملینوں والا ہے وہ تو بڑے مزے میں ہوگا. نہیں پایا ایسا، نہ ایسا نہیں پایا میرے عزیز، ایسا نہیں پایا نہ. وہ بھی اسی طرح پریشانیوں میں اور الجھنوں میں. ہاں اصل چیز وہ ہے، اس پر دھیان دو. تو چلے جاؤ واپس، اور ہلکا پھلکا جو بھی ذریعہ ہو وہاں. یہ افسوس نہ کرنا ہائے میرے وہاں یہ تھی، ارے وہاں وہ تھا لیکن تم بچوں سے جدا رہتے. میں نے شاید 2 آیتیں سنائی آپ کو رزق روزی کے وعدے پہ. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نماز پڑھو اور گھر والوں کو نماز کا حکم دو تو ہم تمہیں روزی دیں گے، روزی کا رزق کا سوال نہیں کرتے. تیسری آیت یہ ہے کہ اور اگر تم تقوی سے رہو تو پھر تو اللہ ایسی جگہ سے تمہاری ضرورتوں کا انتظام کریں گے جہاں وہم و گمان بھی نہ ہو، اور ایسے پریشانی اور مشکلات سے بچائیں گے کہ پتہ بھی نہیں ہوگا تمہیں کیسے ہوتے جا رہے ہیں مسائل حل. کیا پاکستان میں اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں جو لوگ رہتے ہیں اور دیندار ہیں، ماشاءاللہ دین پر چلتے ہیں، اولاد کو دین پہ لانے کی کوشش میں رہتے ہیں، کیا وہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، ان کے لباس نہیں ہے، ان کے چھوٹا موٹا جو بھی جھوپڑی گھریں نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. اور اصل نعمت عظما عظیمہ جس دن آنکھیں بند ہوں گی، جب پتہ چلے گا، جب ان کی اولاد کی دعائیں اور ان کی اولاد کی تلاوت قرآن اور ان کی اولاد کے کیے ہوئے بیانات اور مدرسوں میں پڑھانا ان کو صدقہ جاریہ کی شکل میں میرے پیارے جب ملے گا، جب پتہ چلے گا ہائے رے ہائے، ہم نے سعودی میں رہ کے اپنے بچوں کو ویسے ہی ادھر ادھر کی چیزوں میں لگا دیا، اور یہ تو دیکھو کیسے مزے میں ہے، کیا ان کی بہار ہے زندگی میں. اس لیے ایک حل تو یہ ہے، وہی رہتے ہوئے ایسی شکل کرو، اسٹینڈرڈ آف لائف کچھ کم کر کے اور اس طرح زندگی گزارو. دوسری شکل یہ ہے کہ اپنے منتقل ہو جاؤ، اور لیکن یہ نہیں کہ بیوی وہاں، بچے وہاں، اور تم وہاں، اور وہ وہاں، اور یہ یہاں. نہیں. اور ایک شکل ہے کہ اپنے محنت کمائی کی محنت کا دائرہ اور کچھ بڑھا دو اگر وہیں رہنا ضروری ہے. عورت کے لیے گھر سے باہر نکل کے آفسوں میں جانا اور کام کرنا تو ناجائز، لیکن آج دنیا میں ایسے بہت سے کام ہیں جن کو عورت گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہے. تو جب مشورہ کرو تو کہو کہ بھائی دیکھو میں کماتا ہوں، 5,000 ریال آتے ہیں، 7,000 ریال آتے ہیں، یہ فلاں اس طرح کے کام ہیں، تم اپنے 2-3 گھنٹے نکال کے گھر میں تم بھی کچھ شروع کر لو وغیرہ، تاکہ رزق حلال کا ایک ذریعہ یہاں سے بھی ہو، مگر ہم الگ نہیں رہیں گے ساتھ. میرا قاری صاحب، میرا تو یہی نظریہ ہے، اور میں اسی کے بارے میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں. ہو سکتا ہے بعضوں کی رائے اس کے خلاف ہو، لیکن بہرحال زمانے کے حالات جس طرح کے ہیں، اور اب دیکھ لو یہ کورونا کی وجہ سے کس طرح سے کیا ہو گیا، بیوی وہاں، بچہ وہاں، وہ وہاں، یہ یہاں، آنا جانا بند. یہ تو خیر عارضی حالات ہیں، لیکن ویسے بھی کوئی اتنا آسان تو نہیں کہ آپ کو روزانہ 3، 4 مہینے، 6 مہینے میں چھٹیاں ملیں گی اور آپ جائیں گے اور آئیں گے، اور پھر جانا اور مہینے ایک کے لیے رہے اور پھر چلے آئے، تو بچوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے نہیں. بس آپ کا سوال جو تھا یہ میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا، بتا دیا. ہماری تو اپنی رائے بھائی یہی ہے
جی جی جی، پھر چھوڑتے بھی ہیں تو وہاں کوئی ایسا مضبوط نظام نہیں ہوتا اپنے پیچھے، تو ان کو بچوں کو پریشانیاں ہوتی ہے، آپ کو یہاں اور ان کو یہاں۔ بعضوں کو الحمدللہ مشورہ دیا، انہوں نے عمل کیا اور گئے ہوئے بچوں کو بھی لے آئے، وہ تو اب دعائیں دیتے ہیں مجھے، کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا تھا، ہم تو خشک کھا لیں گے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، لیکن رہنا ایک ساتھ ہے۔ جی ہاں، حفظ قرآن بھی اور دین بھی اور علم بھی، اور ساتھ ساتھ میں جو مطلب بنیادی، میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں مقصد حیات کیا نکلا۔ جی ہاں، اللہ عز و جل ہمیں صحیح فہم بھی عطا فرمائے اور صحیح طرح دین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور حق تعالی دونوں جہان کا سکون اور عافیت مقدر فرما دے ہمارے لیے۔ جی جی، بس انشاءاللہ یہ ایسا جواب ہے کہ میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو بتایا، اس بارے میں سمجھایا، لیکن اس کو اکثر حضرات کو بھیج دوں گا۔ جی قاری صاحب، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ بعض مرتبہ نام بھی اگر نہ آئے تو اچھا ہے، تو آپ کے نام کے بغیر ہی آپ کو خطاب کر لیا، تاکہ اس کو سب سن لیں اور جو رائے ہے بندے کی وہ پہنچ جائے، خاص طور سے ان لوگوں تک کہ جو اگر اس بارے میں آپ کو کچھ تحفظات ہوں، کچھ کہنا ہو تو کہنا، ہو سکتا ہے کوئی نئی شقیں، کوئی بات ایسی سامنے آوے، لیکن بظاہر تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔